ڈونلڈ ٹرمپ کے بگرام ایئر بیس واپس لینے کا مطالبہ. President Trump has renewed demands of getting the Bagram air base back, but the Taliban government in Kabul has refused to cede ground. ہزاروں لوگوں کی جان، 20 سال کا لمبا عرصہ اور ٹریلینز آف ڈالر کا خرچ، یہ قیمت تھی یو ایس اے ورسز افغان وار کی. لیکن 2021 میں جب امریکن بوٹس افغانستان سے چلے گئے تو سب نے یہی سوچا اور سمجھا کہ یو ایس ورسز افغان وار کا چیپٹر ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے. لیکن ریسنٹلی یو کے اسٹیٹ وزٹ پر جانے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان، جس کے ساتھ وہ 20 سال تک جنگ لڑتے رہے ہیں، انہی سے ہی ڈیمانڈ رکھ دی ہے اور ساتھ ہی دھمکی بھی دی ہے کہ اگر ہماری یہ ڈیمانڈ پوری نہ کی تو افغانستان کے لیے بہت برا ہوگا. We're going to keep Bagram, the big air base, one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back. To the people of Afghanistan, to the Muslim people of Afghanistan, we assure you that we will not negotiate away even an inch of our soil. That is something that is impossible and cannot happen. ٹرمپ اور امریکہ کو بگرام ایئر بیس کا کنٹرول ایک بار پھر چاہیے، لیکن طالبان نے بھی اس کا فلمی انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کو 1 انچ بھی دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر امریکہ کے ساتھ ہمیں 20 سال اور جنگ کرنا پڑی تو ہم کریں گے. لیکن بگرام ایئر بیس میں ایسا کیا ہے جو ٹرمپ اور امریکہ اسے لینے کے لیے اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ افغانستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں؟ بگرام ایئر بیس کی امپورٹنس کیا ہے؟ اگر امریکہ کو یہ بیس مل جاتی ہے تو کون سے کنٹریز کو خطرہ ہوگا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں. 1950s میں یو ایس ایس آر نے یہ بیس افغانستان میں بنائی تھی، لیکن جب 2001 میں امریکنز نے افغانستان پر اٹیک کیا تو انہوں نے یہاں پر ہاسپٹلز بنائے، بلڈنگز بنائیں اور یہ سارا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا اور اسے ایک پاورفل ملٹری بیس میں بدل دیا، جہاں پر ان کے فائٹر جیٹس پارک رہ سکتے ہیں اور ان کا سب سے ڈینجرس B-2 بومبر بھی یہاں پر پارک کیا جا سکتا ہے. بگرام ایئر بیس کی سب سے خاص بات اس کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اور یہ لوکیشن امریکہ کے لیے کسی گولڈ مائن سے کم نہیں ہے. چائنا کے بارڈر سے صرف 800 کلومیٹر دور یہ بیس کابل میں واقع ہے. چائنا کے بارڈر کے پاس ہی چائنا کی نیوکلیر پلانٹس موجود ہیں. اگر یہ بیس امریکہ کو مل جاتی ہے تو وہ چائنیز ملٹری ایکٹیویٹیز پر نظر رکھ سکتے ہیں، اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں، اور صرف چائنا ہی نہیں بلکہ رشیا، پاکستان، ایران اور انڈیا کے اوپر بھی امریکہ سرویلنس کر سکتا ہے، ان پر بھی نظر رکھ سکتا ہے. اگر امریکہ کسی طرح افغانستان میں واپسی کر لیتا ہے تو پھر چائنا کو امریکہ کا سامنا 2 فرنٹس پر کرنا پڑے گا، ایک تو ادھر ساؤتھ چائنا سی کی ڈائریکشن سے اور دوسرا افغانستان کے بارڈر کی سائڈ سے. امریکہ اور چائنا کے بیچ چلتی ہوئی سائلنٹ کولڈ وار 2.0 میں پھر امریکہ کو ان اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ملے گا. ڈونلڈ ٹرمپ اکثر جو بائیڈن پر یہ کرٹیسزم کرتا رہتا ہے کہ اس نے افغانستان سے اپنی فوجیں نکال کر سب سے بڑی غلطی کر دی. اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ اپنی فوجوں کو پھر سے افغانستان میں بھیجنے کے لیے کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا ہے تاکہ وہ اپنے رائول کنٹریز پر نظر رکھ سکے، کیونکہ آج کنونشنل وار کا دور نہیں ہے، وہ دور چلا گیا. آج انفارمیشن وار کا دور ہے جس کے لیے سرویلنس ایک لازم جز ہے. چائنا اور افغانستان کے ریلیشنز خراب ہو چکے ہیں. چائنیز گورنمنٹ نے افغانستان میں انویسٹمنٹ کو روک دیا ہے کیونکہ چائنیز گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ پروجیکٹ سائٹس پر افغان لوگوں کا بیہیویئر چائنیز لوگوں کے ساتھ بہت ہی قابل اعتراض ہے، خراب ہے. جیو پولیٹکس میں سب سے امپورٹنٹ تھنگ ٹائمنگ ونڈو ہوتی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کر سمجھاتا ہوں. جب ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا پر ٹیرفز امپوز کی اور انڈیا اور امریکہ کے ریلیشنز خراب ہونے لگے، تب چائنا نے اس ٹائمنگ ونڈو کا فائدہ اٹھایا اور انڈیا کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو بہتر کرتا چلا گیا. اب جب افغانستان اور چائنا کے ریلیشنز خراب ہو چکے ہیں تو امریکہ اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور اپنی فوجوں کو پھر سے افغانستان میں بھیجنا چاہتا ہے، ان کی ری انٹری کروانا چاہتا ہے. اگر افغانستان یہ بیس امریکہ کو دے دیتا ہے تو اسے بھی کئی سارے فائدے ہوں گے. جس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی افغانستان میں طالبان گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کرتی، انہیں پھر ریکگنیشن ملے گی اور وہ بھی انٹرنیشنل فورمز پر جا سکیں گے، اپنی بات رکھ سکیں گے. اور امریکہ میں جو طالبان کے $7 بلین فریز کیے گئے ہیں وہ بھی انفریز کر دیے جائیں گے، جس سے افغانستان کی اکانومی کو اسٹیبلٹی ملے گی. اور افغان طالبان جو ISIS خراسان کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، جنگ کرتے رہتے ہیں، اس جنگ میں امریکہ کی فارم میں انہیں ایک پارٹنر بھی مل جائے گا. یہ تو تھی پولیٹیکل اور اسٹریٹجک امپورٹنس، لیکن یہاں پر اکانومک امپورٹنس کا اینگل بھی ہے. افغانستان میں $1 ٹریلین کے ریئر ارتھ منرلز موجود ہیں. چائنا ان میں اپنا انٹرسٹ بھی دکھا چکا ہے اور پریلیمنری طور پر وہ مائننگ کے ایگریمنٹس بھی سیکیور کر چکا ہے. امریکہ کا بگرام ایئر بیس کی ڈیمانڈ کرنا ان کی براڈر اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے تاکہ امریکن کمپنیز کو بھی افغانستان کے ریئر ارتھ منرلز کا شیئر مل سکے اور یہ بیس انہیں سیکیورٹی اور لاجسٹیکل سپورٹ پرووائڈ کرے. ویسے تو افغان لیڈرز نے امریکہ کو 1 انچ بھی دینے سے انکار کر دیا ہے
اور کہا ہے کہ اگر ہمیں 20 سال اور امریکہ کے ساتھ جنگ کرنا پڑی تو ہم کریں گے، لیکن 1 انچ بھی نہیں دیں گے۔ ایٹ دا سیم ٹائم امریکہ کو یہ بیس دینا پاسبل بھی لگتا ہے اور امپاسبل بھی۔ پہلے پاسبلٹی دیکھ لیتے ہیں۔ پاسبلٹی یہ ہے کہ افغانستان میں بہت سارے کرائسز ہیں، وہاں پر سیویئر ہیومنٹیرین کرائسز ہیں، ان کی اکانومی کولیپس ہو چکی ہے، وہاں پر بیسک فیسلٹیز کی اویلیبلٹی نہیں ہے، وہاں پر فوڈ کرائسز ہیں۔ اگر طالبان یہ بیس امریکہ کو دے دیتے ہیں تو ان کی ان مشکلات میں کمی آ جائے گی، ان کی اکانومی اسٹیبل ہو جائے گی اور وہ اپنے لوگوں کو خوش کر سکیں گے۔ لیکن اگر یہ بیس نہیں دیتے تو امریکہ ان کی مشکلات اور بڑھا دے گا، ان پر سینکشنز امپوز کر دے گا، ان کے اگینسٹ ملٹری ایکشن کر سکتا ہے اور طالبان کے اگینسٹ جو گروپ ہیں ان کو سپورٹ دے سکتا ہے۔ لیکن امپاسبلٹی یہ ہے کہ اگر امریکہ کو اس بیس کا کنٹرول دیا جاتا ہے تو طالبان کی آئیڈیالوجی اور ان کی اسٹرگل دونوں کی دونوں ختم ہو جائے گی۔ جب امریکن بوٹس افغان سوائل پر قدم رکھیں گے تو جس کاز کی وجہ سے طالبان ان کے ساتھ 20 سال تک جنگ کرتے رہے، لڑتے رہے، اپنے ہزاروں لوگ شہید کروا دیے، وہ سب کے سب ضائع ہو جائیں گے اور طالبان اپنے ہی لوگوں کو جواب نہیں دے پائیں گے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ بگرام ایئر بیس کا کنٹرول لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو امریکہ کے لیے یہ وننگ سچویشن ہوگی۔ ٹرمپ اپنے ڈومیسٹک سپورٹرز کو بھی خوش کر پائے گا۔ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس ایشو کو باریک بینی سے دیکھ رہی ہے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس میں سکسیزفل ہو جاتا ہے تو انٹرنیشنلی یہ بہت برا پریسیڈنٹ بن جائے گا۔ پھر ویک کنٹریز کے سامنے پاورفل کنٹریز ایسی اپنی ڈیمانڈز رکھا کریں گے اور اگر ویک کنٹریز ان کو پورا نہیں کرتے تو ان پر سینکشنز امپوز کر دی جائیں گی اور اس طرح دنیا کیوس میں بدل جائے گی، کیوٹک بن جائے گی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیروں کا خیال رکھیے۔ تھینک یو۔